میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک اس نے آ کے میرے آقا سے سوال کیا، آقا سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے پیارا ساتھی کون سا لگتا ہے؟ آپ کو اپنے صحابیوں میں سے سب سے پیارا صحابی کون ہے؟ آقا نے ایک صحابی کا نام لے لیا، مذہب مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام لے لیا۔ تو پھر اس نے پھر پوچھ لیا، آقا آپ کو اپنے صحابیوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ آقا نے ایک اور صحابی کا نام لے لیا۔ اب وہ پھر تھوڑا چڑچڑا ہو گیا، وہ چاہ رہا تھا کہ آقا مولا علی کا نام لے، کہ وہ سب سے پیارے ہیں۔ تو جب اس نے 2 دفعہ یہ اور نام سنا جو سننا چاہتا تھا نہیں سنا، چڑچڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علی کہاں ہے اس معاملے میں؟ پہلا پوچھا کوئی اور نام بتایا، دوسرا پوچھا کوئی اور نام بتایا۔ میرے آقا نے ساتھ صحابی بیٹھے تھے، ان کو ایسے ہاتھ ان پہ رکھا، فرمایا دیکھو کتنا یہ پاگل سا بندہ ہے، کم عقل بندہ ہے، ان ھذا تسألنی عن النفس، یہ کہتا ہے ساتھی کون پیارا ہے اور پوچھتا نفس رسول کا ہے۔ اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، صحابی اور ہے، نفس رسول اور ہے، پوچھتا ہے ساتھیوں میں سے پیارا کون ہے، اور دل میں لے کے بیٹھا ہے علی کو، علی ساتھی تھوڑی ہے، وہ تو میری جان ہے۔ ساتھی اور ہے، یہ تو میری جان ہے۔ اب یہ آیت میں نے کہا معنی پورا کر دوں، نفس رسول پہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی ہم مقدمہ اب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اب دیکھیں نا، یہ جو نجران کے عیسائی تھے، اب ان پہ قرآن تو پہلے اللہ کہتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، پھر بھی جھگڑا ان کا ختم نہیں ہوا۔ اے حبیب جب قرآن سے جھگڑا ختم نہ ہونا تو پھر وارث سے قرآن ساتھ لے کے آئے۔ اب حسنین کو لے کے مولا علی کو لے کے آئے، سیدہ کائنات کو، یہ آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ آئیں گے ہدایت الگ گمراہی الگ، یہ آئیں گے حق الگ باطل الگ۔ اب یہ آئے فیصلہ ہو گیا۔ اچھا مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا، کیوں؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا تھا ان کا بڑا پادری، اس نے آتا دیکھا، اس نے کہا یہ کون آ رہے ہیں؟ اپنے دوستوں سے کہا، انہوں نے کہا یہی تو ہے جن سے مباہلہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ مولا حسین کا چہرہ مبارک دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، پھر مولا علی پیچھے آ رہے ہیں، آقا سب سے آگے ہیں، بیچ میں باپردہ خاتون ہے۔ اس نے کہا میری بات مان لو، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، مباہلہ نہ کرو، اگر مباہلہ کر لیا تم میں سے کسی نے بچنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تو ہمارا سردار ہے، بجائے ہماری ڈھارس بندانے کے، تسلی دینے کے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس نے کہا ڈرا نہیں رہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ ہاتھ اٹھا لے، اگر یہ کہہ دے اللہ کو یہ پہاڑ اٹھا کے یہاں رکھ دے، اللہ ان کے کہنے پہ پہاڑ کی جگہ بدل دے گا۔ اسے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لی نا، تم میں سے کسی نے بچنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سرنڈر کر گئے، ہتھیار ڈال دیے، اور آقا نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، جو کہ کیا نہیں یہ مباہلہ، بچ گئے۔ اب یہ اس کا پس منظر تھا۔ اب فرمایا قرآن اور ساتھ اب قرآن وارث سے قرآن، دو چیزیں ہیں، یہ دو ہی چیزیں جب ملتی ہیں تو ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دیا لوگوں کو مجمع میں، جب آخری اور پہلا حج کر کے حضور آ رہے ہیں، 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج غدیر خم کا مقام، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا وسیع خطبہ۔ اس میں فرمایا میں جانے والا ہوں، کیونکہ پہلے نبی جاتے تھے تو تسلی ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی میں کوئی نبی موجود ہوتا تھا یا ان کے بعد آ رہا ہوتا تھا، تو خطرہ ان کو نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بعد امت بگڑ جائے گی تو کیا بنے گا، گمراہ ہوں گے تو کیا بنے گا، اللہ اور نبی بھیج دے گا۔ اب آقا نے تو اعلان کر دیا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں، دروازہ نبوت کا بند۔ اب خیال آیا بھاری تعالیٰ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، میرے بعد اگر عمر گمراہ ہو گئی امت، نبی میں تو آنا نہیں ہے، گمراہی سے بچیں گے کیسے؟ حق
حق و باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ باطل پھر حملہ کر دے میرے جانے کے بعد، پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ نے فرمایا حبیب قیامت تک آپ کی امت میں رہنا ہے، قیامت تک کے لیے آپ کے بعد ہدایت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ کیسے ہوگا باری تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے حبیب انہیں بتائے میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بند گلی میں چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ کیا کر کے جا رہا ہوں؟ فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں لیکن اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کے نہیں جا رہا، جائیداد چھوڑ کے نہیں جا رہا، مال و زر چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے وما ثقلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ثقلین کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ تعالی، ایک قرآن ہے، وہ اطرتی، دوسری میری اہل بیت ہے، یہ دو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کریں گے کیا یہ دونوں؟ فرمایا لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو سے جڑے رہو گے دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو گمراہی سے بچنے کا میرے آقا نے ایک ہی پیمانہ بتایا ہے کہ قرآن سے جڑو اور میرے خاندان سے، میری اہل بیت سے جڑو۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہو میرے بعد تمہیں 5 ٹائم نماز پڑھتے رہنا، بچ جاؤ گے گمراہی سے، یہ تو نہیں فرمایا۔ ہر سال حج کرانا گمراہی سے بچ جاؤ گے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ ہر روز قرآن کا ختم پڑھ لینا بچ جاؤ گے گمراہی سے، نہیں فرمایا۔ داڑھی کا سائز اچھا رکھ لینا گمراہی سے بچ جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ کوئی مدرسہ بنا لینا بچ جاؤ گے گمراہی سے، کوئی 5-6 مسجدیں بنوا لینا، صدقات و خیرات کر دینا، ٹائم پہ زکات دے دینا، تسبیح ہاتھ میں رکھ لینا۔ ان کو میرے آقا نے ہدایت کا پیمانہ نہیں بتایا۔ فرمایا اگر ہدایت پر رہنا ہے اور گمراہی سے بچنا ہے تو چیزیں دو ہی ہیں، ایک قرآن ہے، ساتھ میں میری اہل بیت ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں ہوں گے وہ بچے گا بس۔ اگر یہ ان میں سے ایک ہے دوسرا نہیں تو آج ایک نہیں 100 کر رہا ہے۔ اگر فقط قرآن سے جڑا ہے، اہل بیت سے منہ موڑ لیا، وہ پھر بھی گمراہ ہے۔ اگر صرف قرآن کو پکڑو، اہل بیت کا دامن چھوڑ دو تو خارجی بن جاؤ گے۔ اگر فقط اہل بیت کو ان کا ذکر کرو اور قرآن پہ معاذ اللہ انگلی اٹھائے کوئی تو وہ رفض کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت وہی ہے جو قرآن کے دامن بھی تھامے، مصطفیٰ کے خاندان کا دامن بھی تھامے۔ یہ دونوں جڑتے ہیں تو پھر اب ان کے بارے میں حدیث پوری کر دو۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک دونوں سے جڑو گے تمہیں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا انہما لن یتفرقا، یہ قرآن و اہل بیت انہوں نے کبھی بھی جدا ہونا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ یاردا علیہ الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ جب آئیں گے لوگ جام کوثر پینے کے لیے تو اس دن بھی قرآن کے ساتھ میری اہل بیت آئے گی۔ ان کو جوڑا ہے، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا، اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنایا۔ اچھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو کیوں بنایا؟ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے، بڑی عظیم جماعت ہے، ایسی جماعت دنیا میں نہیں دیکھی جو آقا کو جماعت عطا ہوئی ہے۔ اس پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ کر کے بھی اللہ نے انہیں قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ جنت کا وعدہ کیا لیکن قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو نہیں بنایا۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، یہ کہہ کے بھی انہیں قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ کیوں؟ وجوہات بہت ہوں گی، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام اگر ساتھی بنتے قرآن کے تو جب آخری صحابی دنیا سے جاتا تو قرآن اکیلا رہ جاتا۔ آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوتا تو قرآن اکیلا رہ جاتا، کیونکہ صحابی کو فقط اپنے بعد والے کو صحابی نہیں بنا سکتا، تابعی بناتا ہے۔ اور صحابی کب تک بنے؟ جب تک مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، حالات ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا اور حالات ایمان میں دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا تو تھا پر حالات ایمان میں نہیں دیکھا۔
ابو جہل نے دیکھا تو تھا پر حالات ایمان میں نہیں دیکھا. جب تک آقا حیات ظاہری میں ہے تکتے رہے, صحابی بنتے رہے. آقا قبر انور میں تشریف فرما ہوئے, صحابی بننا بند ہو گئے. اب ہر آنے والے صحابہ کرام میں کمی لا رہا ہے, وصال ہو رہے, کم ہو رہے, کم ہو رہے, کم ہو رہے. 150 سال گزرا, آخری صحابی بھی پردہ فرما گیا. اگر صحابی قرآن کے ساتھی صحابہ ہوتے تو 150 سال کے بعد, 1.5 صدی کے بعد قرآن اکیلا رہ جاتا. تو اللہ نے چاہا کہ ساتھی وہ بناتے ہیں جو ہمیشہ رہے, جو ہر دور میں رہے. اس لیے فرمایا قرآن کا ساتھی اہل بیت, اہل بیت کا ساتھی قرآن, یہ ہمیشہ رہیں گے, ہر دور میں رہیں گے, قیامت تک رہیں گے. پہلا دور قرآن, ساتھ میں نبی. قرآن اکیلا نہیں تھا, آقا پہ قرآن آ رہا ہے, مصطفیٰ کا وصال ہوا, قرآن اکیلا نہیں رہا, قرآن ساتھ میں آ گئے علی, مولا علی کی شہادت ہوئی, قرآن پھر بھی اکیلا نہیں رہا. پھر کیا ہوا, قرآن ساتھ میں امام حسن علیہ السلام, آپ کی شہادت ہوئی, قرآن تنہا نہیں رہا, ادھر قرآن ادھر امام حسین علیہ السلام. آپ کی شہادت ہوئی کربلا میں, قرآن اکیلا نہیں رہا. پھر قرآن ساتھ میں امام زین العابدین, پھر قرآن ساتھ میں امام محمد باقر علیہ السلام, پھر قرآن ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام, قرآن ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, پھر قرآن امام علی رضا علیہ السلام, قرآن امام تقی علیہ السلام, قرآن امام نقی علیہ السلام, ادھر قرآن امام حسن عسکری علیہ السلام. پھر ہر دور میں, ہر زمانے میں اللہ قرآن کے ساتھ اولاد مصطفیٰ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھی بنا کے بھیجتا رہا. کبھی اللہ نے قرآن کا ساتھی غوث اعظم کو بنایا, کبھی قرآن کا ساتھی خواجہ اجمیر کو بنایا. پھر اپنے وقت پر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام قرآن کے ساتھی بنیں گے. فرمایا زمانہ کوئی بھی ہو, دور کوئی بھی ہو, خطہ کوئی بھی ہو, قرآن بھی رہے گا, ہر دور میں مصطفیٰ کا خاندان بھی رہے گا. اس لیے ان کو ساتھی بنایا. اب ایک بات اور بتا دوں, ساتھی کی قرآن کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی تو یہ بتا نا, قرآن کا ساتھی ان کو بنایا. اب ساتھی کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیا قرآن اکیلا کافی نہیں تھا؟ جیسے کوئی آج کہہ دیتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, جس کا کلام ہے وہ خود خدا کہتا ہے, اگر کافی ہوتا تو ساتھ اہل بیت کو ٹچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کا کلام ہے وہ خود فرما رہا ہے. اب سنیں ساتھی کی ضرورت پیش کیوں آئی. دیکھیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہے بے نیاز, اس لیے اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. کیسے؟ اگر کوئی بندہ قرآن کا غلط ترجمہ لکھ دے تو قرآن اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. غلط لکھ رہا ہے, ہاتھ نہیں پکڑا کبھی قرآن نے, کیوں لکھ رہا ہے غلط مجھے؟ اگر کوئی قرآن کی غلط شرح کر دے, قرآن اس بندے کی زبان بھی نہیں روکتا. کیوں نہیں روکتا؟ کہ بے نیاز ہے. اب سنیں, قرآن ہے خاموش, تو ضروری تھا اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن بھی ہو. یہ ہے وہ جو بولتے ہوئے قرآن ہے. کیوں؟ قرآن کی شرح کرنے کی ہر بندے میں ہمت نہیں ہے, نہ ہی کر سکتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے, جس کا کلام ہے وہ خود فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن ساتھ فرما دیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جو علم میں اتر جائیں وہ اس کی شرح کرتے ہیں, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. بس ہمارے اندر علم آتا ہے, لیکن یہ وہ ہیں جو علم میں اتر جاتے ہیں. اب اس پہ ایک بات آپ کو بتا دوں, جو علم میں اترتے ہیں ان کا حال کیا ہے, اور جن میں علم آتا ہے ان کا حال کیا ہے. اب یہ دو باتیں میں نے اس پہ صرف بتانی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو قرآن پاک ہے, اب یہ علم کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس سے بڑی علم کی کتاب کوئی نہیں. خشکی کا علم, طریقہ علم, ہر شے کا علم قرآن کے اندر ہے. جب قرآن کے اندر ہے تو پھر یہ کافی ہونا چاہیے. لیکن میں نے بتایا یہ خاموش قرآن ہے.
اب اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک امام بیہقی السنن میں بیان کی اور امام حسن بصری سے اس کو روایت کی. پھر یہ حدیث امام فخر رازی تفسیر کبیر میں کوٹ کرتے ہیں. پھر امام شیخ اسماعیل حقی اس کو روح البیان میں بیان کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے کل العلوم مندرج فی الکتب الاربع، کل دنیا کے علوم اللہ نے 4 کتابوں میں لکھ دیے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. 4 کتابیں کل علم دنیا کا. پھر فرمایا اس کو اور مختصر کیا، وَعُلُومُهَا فِي الْقُرْآنِ، اور 4 کتابوں کا علم اکٹھا دیکھنا ہو تو وہ قرآن کے اندر آ گیا. پھر فرمایا وَعُلُومُ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، قرآن کا سارا علم اکٹھا دیکھنا ہو وہ سورہ فاتحہ میں. وَعُلُومُ الْفَاتِحَةِ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور فاتحہ کا سارا علم اکٹھا دیکھنا ہو وہ اس کے ماتھے پر لکھی ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر فاتحہ کا سارا علم. وعلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الباء، اور بسم اللہ کا سارا علم اکٹھا دیکھنا ہو اس کے شروع میں با ہے، بسم اللہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ با کے اندر رکھ دیا، اور با کا سارا علم اس کے نقطے میں رکھ دیا. اور مولا علی نے جہاں فرمایا انا نقطۃ البا، اس نقطہ میں ہوں با کا. اب یہاں تک آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے بات، میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. اب توجہ کیجئے گا، یہاں تک آپ نے سنا ہوا. مولا علی فرماتے میں ہوں با کا نقطہ، اور نقطہ کیا ہے؟ اس میں سارا علم بسم اللہ کا، بسم اللہ کے اندر سارا علم فاتحہ کا، فاتحہ میں سارا علم قرآن کا. اب سارا اکٹھا کرے تو نقطے پہ، اور نقطہ علی ہے. اور میرے آقا نے کئی بار فرمایا القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ اکٹھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ساتھ ہے، مطلب کیا ہے؟ سنیں اس بات کو ذرا. ادھر ہے میں ہوں با کا نقطہ، ادھر آقا فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب با کے نقطے میں کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں با لگاتے ہیں نا، لکھتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے نقطہ. آپ کہیں گے اس نقطے میں کیا رکھا ہے؟ یہ بھی بات سمجھ لیں، اس نقطے کا مطلب وہ با کے نیچے والا نقطہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا با کا نقطہ، تو یہ با کے نیچے والے نقطے کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ جب میرے مولا علی فرما رہے ہیں میں ہوں با کا نقطہ، تو دیکھیں اس وقت جو قرآن موجود ہے اس پورے قرآن میں نقطے نہیں تھے. اب اگر تاریخ پڑھیں تو نقطے بعد میں لگے قرآن پر. تا کے اوپر 2 نقطے، با کے نیچے نقطہ، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر نقطہ، خا کے اوپر نقطہ، یہ سارے نقطے بعد میں لگے. دور خلفائے راشدین میں نقطے نہیں تھے. تو جب نقطے نہیں تھے، اور خط کوفی میں جو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے خط، اس میں بھی قرآن کا کوئی نقطہ نہیں. اب جب نقطہ ہے ہی نہیں تو مولا علی فرما رہے میں ہوں با کا، تو پھر بات تو غلط ہو گئی نا. غلط نہیں ہے بات، ہمارے سمجھ میں غلطی آ گئی ہے. ہم نے سمجھا با کا نقطے کا مطلب ہے جو نیچے نقطہ لگا ہوتا ہے، یہ وہ والے نقطے کی بات نہیں ہو رہی. پھر سوچنا پڑے گا یہ نقطہ ہے کون سا، نقطے کی تعریف کیا ہے. کوئی بھی کتاب اٹھائیں، نقطہ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ کہتے ہیں خط کے سرے کو. خط جہاں سے شروع ہوتا ہے، خط کسے کہتے ہیں؟ ایک لائن کو، ایک لائن کھینچے وہ خط ہے. میں ایک آپ کو یہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دوں، جو کہ یہ بات ذرا دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے. اگر آپ خط کھینچیں، ایسے لائن کھینچیں گے ایک خط آ جائے گا، اسے کہتے ہیں خط. خط کا سرا کون سا جہاں سے شروع ہوا؟ یہ والا ہے. جو ہی آپ نے قلم رکھا کاغذ پر لکھنے کے لیے، خط کھینچنے کے لیے، جو ہی قلم رکھا تو نقطہ آ گیا. جو ہی قلم رکھا تو یہاں پہ نقطہ آیا. ابھی خط کھینچا نہیں ہے، نقطہ آیا. اسے کہتے ہیں آغاز خط، خط کا سرا. مولا علی فرما رہے ہیں کہ سارا علم با میں، با کا علم با کے نقطے میں، کا مطلب با جہاں سے شروع ہوتی ہے. با کا نقطہ جہاں سے با
شروع ہوتی ہے سارا علم قرآن کے بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا علم با میں، با کا سارا علم اس کے نقطے میں با لکھنے لگو گے، بھی خط کھینچو گے تو با لکھو گے نا، جب خط کھینچنا ہے قلم تو رکھنا ہے نا، جب قلم رکھنا ہے تو لگنا ہے نقطہ۔ علی کہہ رہے ہیں ساری با بھی بعد میں ہے، با شروع جہاں سے ہوتی ہے وہ خود علی ہے۔